إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، دعا کے آداب اور فضائل کے متعلق گزارشات کر رہا ہوں۔ کچھ ایسے بدنصیب ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ان میں سے پہلا وہ تھا جس کے متعلق گزشتہ مجلس میں عرض کیا کہ جس کا رزق حلال نہیں، حلال ذرائع سے نہیں کماتا، اللہ ایسے شخص کی دعا کو قطعاً قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اسلام جو ہے یہ انسان کو غیرت مند بناتا ہے، رشتوں کے معاملے میں یہ کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو بد اخلاق، بد کردار دیکھتا ہے، اس کے پاس اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے باوجود اسے چھوڑتا نہیں، اپنے پاس رکھتا ہے، ایسے انسان کو دیوس کہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور دوسری بات، اللہ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کی بیوی بد اخلاق، بد کردار ہو اور وہ اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا۔ یا یہ ہے کہ دوسری صورت کہ اس کی بیوی سچی توبہ کر لے اور آئندہ سے بد اخلاقی سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو جائے، تو پھر وہ اللہ رب العزت ایسے انسان پہ درگزر فرماتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک کوتاہی ہمارے اندر ایسی ہے کہ ہم جہاں بھی جس مجلس میں بیٹھتے ہیں دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں اسے غیبت، چغلی کہتے ہیں۔ ہم عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو اس میں ہے، تو غیبت کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کے اندر عیب ہے تو انسان اس کو بعزت کرنے کے لیے مجلسوں میں بیان کرے۔ جو کسی میں عیب نہیں ہے تو پھر انسان اس کے متعلق بات کرتا ہے تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ بہتان جو ہے اس کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی معصوم بولی بالی عورت یا مرد پہ الزام لگاتا ہے، اس کے اندر وہ غلطی نہیں ہے، وہ تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان دوسرے کا عیب، اس کی بے عزت، اسے بے عزت کرنے کے لیے بیان کرتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ۔ جو کسی مسلمان کا عیب دیکھتا ہے اور اس پہ پردہ ڈالتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا جو دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ مغل حکمرانوں میں ایک آخری حکمران تھے بہادر شاہ ظفر۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے جو انسان کی نصیحت کے لیے بہت اہم ہے۔ کہتا ہے، نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نکاحوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں نہ دیکھتا سب برے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گریبان میں دیکھے، اسے اپنی ذات کا احساس ہو کہ میں کیا ہوں،
تو پھر اپنے سے سب اچھے لگتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو غیبت کرتا رہتا ہے، اور یہ ہماری ہر مجلس میں ہمارا وتیرہ ہے کہ کسی نہ کسی شخص کو ٹارگٹ کر کے اس کی زندگی کے عیوب کو بیان کرنا ہے۔ کیا میں بڑا پاک ہوں جو دوسروں کا بیان کر رہا ہوں؟ کیا میرے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے؟ انسان اگر یہی بات سوچ لے تو پھر دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تو یہ دراصل نقصان اپنا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح اپنے دل کے اندر مسلمانوں کے متعلق کینہ اور بغض رکھنا، آج یہ گناہ عام ہے۔ ہماری سیاسی مخالفت ہو یا مذہبی رقابت ہو، ہم ایک دوسرے کے متعلق اپنے دل میں اتنا بغض رکھتے ہیں کہ الیاذ باللہ شاید کفار کے متعلق ہمارے دلوں میں نہیں اتنا جتنا مسلمان کے متعلق اپنا بغض رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ سگے بھائی تقسیم کے معاملے آتے ہیں، تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ انسان اس تقسیم پہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ دوسرے کا حق مار کے تب خوش ہوتا ہے، وہ بہنوں کا حق مارے یا بھائیوں کا، اور ایسی صورت میں دل کے اندر قدورت اور بغض آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر اس رستے کو بند کیا جس سے دل کے اندر انسان کے قدورت آتی ہے۔ تو جو اپنے دل میں مسلمان کے متعلق قدورت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اور یہ دل میں اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے، جو جنتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک صحابی وہ تشریف لائے، آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر آپ نے فرمایا ابھی تمہارے اندر ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے۔ پھر وہی شخص آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کا عمل کون سا ہے۔ یہ ان کے پاس گئے کہ جا کے کہنے لگے چچا میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ چند دن مجھے اپنے گھر مہمان رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں۔ وہ 2-3 دن تک ان کے ساتھ رہے، دن بھی اور رات بھی، دیکھتے رہے یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ جب 3 دن گزرے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے اور کہنے لگے چچا میری کوئی گھر والوں سے ناراضگی نہیں تھی، میں صرف ایک بہانہ لگا کے آپ کے پاس ٹھہرا تھا کہ 3 دن تک مسلسل رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص جنتی آ رہا ہے، تو آپ آئے، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کیا ہے، لیکن مجھے تو کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی جو عام مسلمان نہ کرتے ہوں اور وہ آپ نے کی ہو۔ کہنے لگے بیٹے پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے متعلق بغض نہیں ہے، یعنی میرا دل ہر مسلمان کے متعلق صاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اہل جنت قلب سلیم جو اچھے دل والے ہیں انہیں عطا کرتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد باز آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ پوچھا جلد باز کون ہے؟ کہا ایک شخص دعا مانگتا ہے، کچھ دیر دعا مانگی، مایوس ہو کے دعا چھوڑ دیتا ہے، جی اللہ نے میری قبول ہی نہیں کی۔ اللہ نے قبولیت کا وقت رکھا ہے، اللہ ہمارا پابند نہیں ہے، ہم اللہ کے پابند ہیں۔ اللہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، وہ جب چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ یہاں اس رسول کو مبعوث فرما جن کا تذکرہ تو کرتا ہے۔ تو 2000 یا 2500 سال کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میں سیدنا ابراہیم کی دعا کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب مرضی دعا کو قبول کرے۔ انسان کو کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا، اسے بھی جو ہے نا مصر میں رکھ لیا گیا، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں، اللہ سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے جب انسان جلد بازی کرتا ہے جی میری دعا قبول ہی نہیں، دعا کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ ایسے انسان کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک شخص متذبذب ہے، پتہ نہیں میری اللہ قبول کرے گا یا نہیں، جبکہ اللہ سے جب مانگے پورے کانفیڈنس سے مانگے کہ میں لینے والا ہوں، وہ دینے والا ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، میں اسی دروازے سے لے کے اٹھوں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب کوئی شخص مجھ پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا کہ میں اللہ ہی سے لینا ہوں تو میں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں توکل کی نعمت سے نوازے۔ تو جب انسان کو توکل نہیں ہوتا، بد اعتمادی ہوتی ہے، ایسی بد اعتماد آدمی کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت ان بدقسمت لوگوں میں ہمیں شمار نہ فرمائے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے کچھ وقت بھی ہیں اور کچھ جگہیں بھی ہیں کہ جہاں اسپیشلی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔